तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। अगर आप पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि हम बहुत सी किताबों का मुताला कर चुके हैं। अगर आप हमारी पिछले प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com विज़िट कीजिए। वहाँ पर आपको तमाम कुतब के मुताले की तमाम एक साथ बआसानी मिल जाएंगी। आप इन्हें डाउनलोड कीजिए और अपनी लाइब्रेरी बनाइए और इन वीडियोस को देखकर कलाम की बहुत सी बातों को सीखिए। आज हम खुदा ने चाहा तो अय्यूब की किताब में से 12वें, 13वें, 14वें और फिर 15वें बाब का मुताला करेंगे और हम अभी तक अय्यूब के दुखों को देख रहे हैं। उसके दोस्तों ने उससे सख्त बातें की और उसके जख्मों पर नमक छिड़का और आज हम बहुत कुछ और जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज में खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। डॉक्टर आदिल खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, सबसे पहले मैं 12वें बाब की चंद आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। तब अय्यूब ने जवाब दिया, बेशक आदमी तुम ही हो और हिकमत तुम्हारे ही साथ मरेगी, लेकिन मुझ में भी समझ है जैसे तुम में है, मैं तुम में से नहीं। भला ऐसी बातें जैसी हैं कौन जानता नहीं। मैं उस आदमी की तरह हूं जो अपनी पड़ोसी की हंसी का निशाना बना। मैं वो आदमी था जो खुदा से दुआ करता और वो उसकी सुन लेता था। रास्त और कामिल आदमी हंसी का निशाना ही होता है। जो चैन से है उसके ख्याल में दुख के लिए हकारत होती है। ये उनके लिए तैयारी रहती है जिनका पांव फिसलता है। डाकुओं के डेरे सलामत रहते हैं और जो खुदा को गुस्सा दिलाते हैं वो महफूज रहते हैं। उन्हीं के हाथ को खुदा खूब भरता है। इन बातों पर अपनी राय दीजिए। 12वें बाब में अय्यूब ने अपनी बात को जारी रखा और उसने अपने दोस्तों की हिकमत पर सवाल उठाया। उसके दोस्तों ने जो बातें कहीं वो हकायक में शामिल हैं और वो सच का हिस्सा हैं। खुदा गुनाहगारों के खिलाफ है, ये सच है, पर ये मुकम्मल सच्चाई नहीं। और खुदा उनका मुखालिफ कब होता है, उन्हें कब सजा देता है। और हम जानते हैं कि आखिर में खुदा का कहर गुनाहगारों पर भड़कता है। वो रहीम और कहर करने में धीमा है और जरूरी नहीं कि जो शख्स मुश्किल में हो उसको खुदा ने उसके गुनाहों की सजा दी। और मैं कहूँगा कि ये एक हकीकत है, पर इस मामले में ये दुरुस्त बात नहीं है। उसने बताया कि खुदा गुनाहगारों को सजा देता है, पर अय्यूब के मामले में खुदा ने एक ईमानदार को आजमाइश में डाल दिया और इसीलिए उनके अल्फाज यहाँ सादिक नहीं आते। उन्होंने अपनी हिकमत के मुताबिक बात की थी, पर अय्यूब ने उनकी अक्ल को नाक़िस कहा और उनको सख्त जवाब दिए। और अय्यूब ने उन्हें बताया कि उनकी बातें इस मामले में बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं हैं। बेशक आदमी तो तुम ही हो और हिकमत तुम्हारे साथ मरेगी, और मुझ में भी समझ है जैसे तुम में है। ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं। मैं तुमसे कम नहीं, मुझ में तुम जितनी हिकमत है मुझे इल्म है, मैं तुमसे कम नहीं। और जो तुम कहते हो वो असल बात नहीं। उसने चौथी आयत में कहा, मैं उस आदमी की तरह हूं जो अपने पड़ोसी की हंसी का निशाना बना है और तुमने मुझ पर तंज किया। रास्त और कामिल आदमी हंसी का निशाना होता ही है जो अपने पड़ोसी के लिए हंसी का निशाना बनता है। और फिर वो कहता है कि बेकसूर आदमी ने खुदा से दुआ की और खुदा ने उसकी दुआ सुन ली। अय्यूब बेकसूर था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी हंसी उड़ाई। जो चैन से है उसके ख्याल में दुख के लिए हकारत होती है और ये उनके लिए तैयार रहती है जिसका पांव फिसलता है। और जब कोई कामिल आदमी फिसले तो ये उसका मजाक उड़ाते हैं। ज़बूर 73 में लिखा है, क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबालमंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था। वो शरीरों से हसद करता था। और फिर वाज़े तौर पर लिखा है कि डाकुओं के डेरे सलामत रहते हैं। और इसके बाद वो ये भी कहता है कि जो खुदा को गुस्सा दिलाते हैं वो महफूज रहते हैं। और जो अपने हाथों में अच्छी चीजें लाते हैं और ये अच्छी चीजें उनके खजानों और खुदाओं को जाहिर करती हैं, वो अपने हाथ में लेकर उनका दिखावा करते हैं। अय्यूब बेकसूर था पर अपने पड़ोसी की हंसी का निशाना बना। और फिर 7वीं आयत में उसने अपने दोस्तों से कहा कि जो
تم سے سچ بول رہی ہوں وہ درست نہیں، اور لوگ اس کو جان نہیں پاتے۔ جا کر سمندر کی مچھلیوں سے پوچھ اور حیوانوں سے پوچھ اور زمین سے پوچھ کے دیکھ، وہ خدا کی قدرت اور طاقت کے بارے میں خدا کیا کی بتاتی عظمت ہے؟ سے سب لوگ واقف ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں اور زمین اور اس کے پہاڑ جانتے ہیں کہ خدا کتنا عظیم اور قادر ہے، اور سب لوگوں کو معلوم ہے۔ پھر پر اس نے خدا ظاہر کیا کہ وہ بھی خدا کے بارے میں جانتا ہے۔ 13ویں آیت سے اس نے بتایا کہ وہ خدا کے متعلق کیا جانتا ہے۔ وہ خدا کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسے ضرورت تھی کہ کوئی اسے آ کر کوئی فرق بتائے، اور اسے خدا کے پیار، خدا کی تسلی اور خدا کے رحم و کرم کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اس کو خدا کی عظمت بیان کی کہ خدا عظیم اور قادر ہے، اور سب اس کا خوف مانتے ہیں اور اس کا ان باتوں سے انکار نہیں، لیکن ایسی حالت میں وہ اور بات سننا چاہتا تھا۔ پھر 13ویں آیت میں کہا خدا میں سمجھ اور قوت ہے، اس کے پاس مصلحت اور دانائی ہے۔ دیکھو وہ ڈھا دیتا ہے تو پھر بنتا نہیں، وہ آدمی کو بند کر دیتا ہے تو پھر کھلتا نہیں۔ دیکھو وہ میںھ کو روک لیتا ہے تو پانی سوکھ جاتا ہے، پھر جب وہ اسے بھیجتا ہے تو وہ زمین کو لوٹ دیتا ہے۔ آپ مجھے ان خصوصیات کے بارے میں بتائیے جو ایوب نے بیان کی۔ اس نے کہا سمندر کی مچھلیوں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گی، خدا کی خلقت بتائے گی۔ ایوب نے اپنے الفاظ سے بیان کیا کہ وہ بھی خدا کے متعلق جانتا ہے۔ دراصل اس نے ان سے بہتر الفاظ استعمال کیے، جیسے خدا میں سمجھ اور قوت ہے، اس کے پاس مسلحت اور دنائی ہے۔ اس نے خدا کے بارے میں شاندار الفاظ کہے۔ ایوب اس سے واقف ہے، اور اس کا اور خدا کا پرانا رشتہ اور پرانی رفاقت تھی، اور میں کہوں گا کہ خدا اس کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، پر اب وہ ایسی حالت میں ہے جہاں وہ ضرورت میں اسے الگ ہے۔ دوا کی ضرورت ہے، جی، اسے رحیم خدا کی ضرورت ہے جو انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ 13واں باب، میری آنکھ نے تو یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے، میرے کان نے یہ سنا اور سمجھ بھی لیا ہے، جو کچھ تم جانتے ہو اسے میں بھی جانتا ہوں، میں تم سے کم نہیں۔ میں تو قادر مطلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میری آرزو ہے کہ خدا کے ساتھ بحث کروں، لیکن تم لوگ تو جھوٹی باتوں کے گھڑنے والے ہو، تم سب کے سب نکمے طبیب ہو۔ کاش تم بالکل خاموش ہو جاتے، یہی تمہاری عقل مندی ہوتی۔ اب میری دلیل سنو اور میرے منہ کے دعوے پر کان لگاؤ۔ کیا تم خدا کے حق میں ناراستی سے باتیں کرو گے اور اس کے حق میں فریب سے بولو گے؟ کیا تم اس کی طرفداری کرو گے؟ کیا تم خدا کی طرف سے جھگڑو گے؟ کیا یہ اچھا ہوگا کہ وہ تمہاری تفتیش کرے؟ کیا تم اسے فریب دو گے جیسے آدمی کو؟ وہ ضرور تمہاری ملامت کرے گا۔ اگر تم خفیہ طرفداری کرو، کیا اس کا جلال تمہیں ڈرا نہ دے گا اور اس کا روب تم پر نہ چھائے گا؟ تمہاری معرفت باتیں راہ کی کہاوتیں ہیں، تمہاری فصلیں مٹی کی فصلیں ہیں۔ بھائی میں ان الفاظ پر بات کرنا چاہوں گا۔ ایوب نے اپنے دوستوں کو ایک عمدہ جواب دیا، وہ کیا تھا؟ میں یہ کہوں گا کہ ایوب نے اس حصہ میں اپنے دوستوں سے اور خدا سے ایک درخواست کی۔ اس نے اپنے دوستوں سے کیا کہا؟ کاش تم بالکل خاموش ہو جاتے، تم بہت بولتے ہو، تم بہت کچھ بول چکے ہو، تم سوچتے ہو تم خدا کو فریب دے سکتے ہو، بہتر ہے کہ تم چپ رہو اور کچھ نہ کہو۔ اور دیکھیں یہاں تمہارا چپ رہنا بات کرنے سے بہتر ہے۔ یہاں پر صحیح۔ امثال 17ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، احمق بھی جب تک خاموش ہے عقل مند گنا جاتا ہے، جو اپنے لب بند رکھتا ہے ہوشیار ہے۔ بے شک انسان داناؤں کی طرح بولتا ہے، بہتر ہے وہ چپ رہے۔ اس نے خدا سے درخواست کی اور امید کی کہ خدا اس کو اجازت دے کہ وہ اس کے ساتھ بحث کرے۔ اس نے اس آیت میں کہا کہ 3 آیت میں یوں لکھا ہے کہ میں تو قادر مطلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میری آرزو ہے کہ میں خدا کے ساتھ بحث کروں۔ یقیناً خدا نے اس کا جواب دیا، پر ابھی نہیں۔ خدا نے اس کا جواب ایوب کی کتاب کے آخری ابواب میں دیا تھا۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ 13ویں باب کی 13ویں آیت میں ایوب نے اپنے دوستوں سے کہا، تم چپ رہو، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں بول سکوں، اور پھر مجھ پر جو بیتے سو بیتے۔ میں اپنا ہی گوشت اپنے دانتوں سے کیوں چباؤں اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پر کیوں رکھوں؟ دیکھو وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا۔ بہرحال میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا، یہ بھی میری نجات کا باعث ہوگا، کیونکہ کوئی بے خدا اس کے سامنے نہیں آ سکتا۔ میں تقریر کو غور سے سنوں اور میرا بیان تمہارے کانوں میں پڑے۔ دیکھو میں نے اپنا دعویٰ درست کر لیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں صادق ہوں۔ کون ہے جو میرے ساتھ جھگڑے گا؟ کیونکہ پھر تو میں چپ ہو کر اپنی جان دے دوں گا۔
फक्त 2 ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छुपूंगा, अपना हाथ मुझसे दूर हटा ले और तेरी हैबत मुझे खौफजदा ना करे। तब तेरे बुलाने पर मैं जवाब दूंगा, या मैं बोलूं और तू मुझे जवाब दे। मेरी बदकारियां और गुनाह कितने हैं, ऐसा करके मैं अपनी खता और गुनाह को जान लूं। तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और मुझे अपना दुश्मन क्यों जानता है? क्या तू उड़ते पत्ते को परेशान करेगा? क्या तू सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? क्योंकि तू मेरे खिलाफ तल्ख बातें लिखता है और मेरी जवानी की बदकारियां मुझ पर वापस लाता है। तू मेरे पांव काठ में ठोकता और मेरी सब राहों की निगरानी करता है और मेरे पांव के गिर्द खत खींचता है। अगरचे मैं सड़ी हुई चीज की तरह हूं जो फना हो जाती, या उस कीड़े की मानिंद हूं जिसे कीड़े ने खा लिया हो, मुझे अय्यूब की इन बातों पर अपनी राय दें। दरअसल मैं कहूंगा कि 15वीं और 16वीं आयत में अय्यूब की बातों से यह साबित हुआ कि वो गुनाहगार नहीं है। उसके दोस्त कहते हैं लेकिन उसने कोई बदी नहीं की, ना उसके डेरे में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि अपने डेरे से नाराजगी को दूर कर। जैसे पहले बाब में लिखा है, 42वें बाब में भी उसने ईमानदार होने की बात की और उसने खुदावंद पर अपने ईमान का ऐलान किया और वो नहीं जानता कि खुदावंद ने उस पर सख्ती क्यों की और खुदावंद ने अपना चेहरा उससे क्यों छुपा लिया। उसने खुदावंद पर अपने इत्मीनाद का इजहार करके कहा, देख वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा, बहरहाल मैं अपनी राहों की तायद उसके हजूर करूंगा। अगर वो मुझे कत्ल भी कर दे तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे बचाएगा। और 16वीं आयत में लिखा है, ये भी मेरी निजात का बाइस होगा। मुझे यकीन है कि एक दिन खुदावन मुझे बचा लेगा। अभी वो नहीं जानता था कि खुदावन ने ये सब क्यों कर किया। और अगर आप अय्यूब से पूछें, उसने 20वीं आयत में 2 बातें कहीं जो कि एक दूसरे से मेल नहीं खाती। उसने खुदावन से खौफजदा होकर ये कहा, फक्त 2 ही चीजें मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छुपूंगा। यहाँ उसे 2 चीजें चाहिए। पहला कि मुझे अकेला छोड़ दे और मुझे अपनी हैबत से खौफजदा ना कर। पर मैं चाहता हूं कि अगर तू करीब आए और मुझसे बात करके मुझे बताए कि तूने ये क्यों किया, तू क्या महसूस करता है। और अगर अय्यूब से पूछा जाए क्या वो चाहता है कि खुदा उसे छोड़ दे और उसकी हैबत उसे खौफजदा ना करे, या वो चाहता है कि खुदा उसके पास आकर उससे बात करे, तो वो सिर्फ हाँ कहेगा। पर ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो छोड़ भी दे और उसके करीब भी आए? और वो उसके नजदीक कैसे आए? क्योंकि अय्यूब उससे खौफजदा है। वो उसके पास जाकर बात कैसे कर सकता है? ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। और इसका क्या हल है? इसका हल उसके एक दोस्त ने 33वें बाब में दिया और बराकील बुजी के बेटे अलीहू ने कहा, देख खुदावंद के हजूर, मैं तेरे बराबर हूँ, मैं भी मट्टी से बना हूँ। सही। मेरा रब तुझे हरासा न करेगा और मेरा दबाव तुझ पर भारी ना होगा। तो मैं खुदा की तरफ से कहता हूँ, खुदा के हजूर मैं अहम तेरे नहीं। बराबर हूँ और खुदा के हजूर मैं भी मट्टी से बना हूँ। मैं भी इंसान हूँ और देख मेरा रब तुझे हरासा ना करेगा और मेरा दबाव तुझ पर भारी ना होगा। और सच तो ये है कि हम खुदावंद से डरते हैं और मैं कहूँगा कि यकीनन खुदावंद अजीम और बड़ा है। पर हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आए और दुआ करे, मोहब्बत और नरमी के साथ बात करे। ये कैसे होगा? मसीह के जरिए। जब मसीह दुनिया में आया, उसने कहा मैं हूँ। ये नहीं कहा कि खुदा के हजूर मैं तेरे बराबर हूँ, क्योंकि वो खुद खुदा है या मैं मट्टी से बना हूँ। नहीं, खुदावंद ने कहा बल्कि मेरे लिए एक दिन तैयार किया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर वो इंसान जैसा बन गया। पर वो हमारी तरह इंसान नहीं है। मेरा रब तुझे हरासा ना करेगा और मेरा दबाव तुझ पर भारी ना होगा। जब मसीह किसी के करीब गया तो कौन उससे खौफजदा हुआ? क्या नेक सामरी खौफजदा हुआ? क्या एनफील्ड में पकड़े जाने वाली औरत उससे खौफजदा हुई? जबकि मसीह के पास उसे संसार करने का हक था और मसीह के शागिर्दों ने उसके साथ खाया और पिया। और यूहन्ना अस्करियोती से पूछें, जिसने उसे धोखा दिया और मसीह ने कहा, मियां जिस काम को आया है वो कर ले। और जिसने भी मसीह से बात की, क्या उसने उन्हें खौफजदा किया? वो उन सब के साथ शफकत से पेश आया और खुदा का कलाम हम तक पहुंचाया। और ये अय्यूब के अल्फाज थे कि हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम आज के दिन में जिंदगी बसर करते हैं और खुदा धीमी आवाज में हमसे बात करता है अपने अजीज बेटों के जरिए। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज, शुक्रिया जी। किसका सवाल है? मेरा सवाल है,
ہم اکثر ایوب کی طرح پیش آتے ہیں۔ جب ہم پر آزمائش کا بوجھ ہو تو ہم مایوس ہوتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب خداوند کا ہاتھ ہم پر بھاری ہو اس وقت ہمیں اپنے گرد لوگوں کے الفاظ سے تسلی نہیں ملتی۔ جو خود مشکل میں نہ ہو اس کو ہمارے دکھ کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جی، جب ہم پر ایوب جیسی آزمائش آئے تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنی زبان اور اپنے الفاظ پر کیسے قابو پائیں؟ جیسے زبور 42 کے زبور نویس میں کہا گیا ہے کہ جب وہ دکھ میں گر گیا اور اس پر بوجھ پڑا تو اس نے کہا، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ۔ مسئلہ پر غور کرتے رہنے سے اس کا حل نہیں ملتا۔ اس کا حل ہے کہ آپ خدا پر نگاہ کریں۔ خدا میں میری شفا ہے، اور وہ صرف وہ جواب دیتا ہے جس حال سے بھی میں گزروں۔ اگر مجھے آزمائش کے دوران جواب نہ بھی ملے، وہ مجھے حوصلہ دیتا ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ ایوب 35 میں لکھا ہے کہ ظلم کی کثرت کی وجہ سے وہ چلاتے ہیں اور زبردست کے بازو کے سبب سے وہ مدد کے لیے دہائی دیتے ہیں، پر کوئی نہیں کہتا خدا میرا خالق کہاں ہے جو رات کے وقت نغمے عنایت کرتا ہے۔ آزمائش میں ہم اپنی شکایت کا اظہار لوگوں کے سامنے کر کے ان میں اپنی پناہ کو ڈھونڈتے ہیں، جبکہ ایک دوسرا راستہ بھی ہے۔ خداوند کے پاس جائیں اور اسے کہیں، خداوند میرے حالات کو تبدیل کر۔ تو رات کے وقت نغمے عنایت کرتا ہے اور درد میں ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اور وہ خداوند ہی ہے جو ہمیں خوبصورت گیت اور نغمے دیتا ہے۔ جو شخص خداوند کے پاس سوال لائے، خداوند اس کو جواب دینے میں دیر نہیں کرتا، وہ جواب دیتا ہے جی، اور جواب نہ دینے تک اس کو تسلی بخشتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ خداوند اس کو اس سب کی وجہ بتاتا ہے۔ ہم ہمیشہ مسائل پر توجہ دیتے ہیں۔ اگر ہم مسائل پر نظر رکھیں تو خدا کو نہیں دیکھ سکتے اور ہمیں صرف پریشانی نظر آتی ہے۔ ہم خدا پر توجہ نہیں دیتے جبکہ خدا ہر وقت موجود ہوتا ہے، لہٰذا پریشانی ہماری دشمن ہے، لیکن خدا ہماری پریشانی اور ہماری ضروریات میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا کے پاس آئیں، وہ جواب دے گا۔ شونیمی عورت کو یاد رکھیں، اس کا بیٹا مر گیا تھا، پر وہ اسے چھوڑ کر مرد خدا کے پاس چلی گئی۔ اس کو اپنا جواب مل گیا۔ سارپت کی بیوہ نے اپنے بیٹے اور اپنی پریشانی پر توجہ دی، اس نے خدا اور ایلیا نبی پر دھیان نہیں دیا۔ جب آپ مشکل میں ہوں تو خدا میں پناہ لیں۔ اس سے یہ مت کہیں کہ تو نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا، بلکہ سیکھنے کی روح کے ساتھ اس کے کاموں کو سمجھیں۔ خدا کے کاموں پر سوال اٹھانے اور اسے درخواست کر کے پوچھنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس کا وعدہ ہے وہ جواب دے گا۔ ڈاکٹر فیاض 14ویں باب میں لکھا ہے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے، پھر وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹا جاتا ہے، وہ سایہ کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں۔ یہاں پھر سے انسان کے بارے میں بات ہوئی۔ پہلے اس نے کہا انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا، اور پھر انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ ہمیں ایوب کی اس بات کے متعلق بتائیے۔ اس کے الفاظ سچے ہیں۔ جب یعقوب فرعون کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے۔ تب یعقوب 137 برس کا تھا اور اس کے بعد 10 سال اور جیا۔ 147 سال بھی ابدیت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اور اگر وہ 1000 سال بھی جیتا تو بھی کچھ نہ ہوتے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دن کا ہے اور دکھوں سے بھرا ہے۔ ہمارے دن دکھ سے بھرے ہیں اور ہماری زندگی مصیبتوں سے بھری ہے۔ پر میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں اس نے اس انسان کی بات کی جو عورت سے پیدا ہوا ہے، جو خدا سے پیدا نہیں ہوا۔ جس نے مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا وہ مسیح کے بچوں میں شمار نہیں ہوتا، اور وہ اب تک خدا سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ پر جس نے بھی خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے وہ اب عورت سے پیدا ہوا انسان نہیں بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو خداوند یسوع پر ایمان لائیں وہ خدا کے بچے کہلائیں گے، اور ان کے دن مصیبتوں میں سے نہیں گزرتے۔ ہاں، دنیا میں مشکلات ہیں، پر ان مشکلات کے بیچ ان کو آسمان سے ملنے والی خوشی اور تسلی کا وعدہ کیا گیا ہے۔
عورت سے پیدا ہونے والا انسان دکھ سے بھرا ہے، پر جو بھی اس پانی میں سے پیے گا پھر پیاسا نہ ہوگا۔ اور سلیمان وہ جیسی پیسا زندگی ہوگا۔ تو کسی کی بھی نہیں تھی۔ اس نے بھی کہا کہ سب باطل ہے اور ہوا کی چرن ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں، اور میں کہوں گا کہ ایوب نے بالکل صحیح جی کہا۔ ٹھیک ہے، ایک وقفے کے بعد آپ کے 14ویں باب کے مطالعے کو جاری رکھتے ہیں۔ بھائی عادل، میں 14ویں باب کی 7ویں آیت سے پڑھوں گا، کیونکہ درخت کی تو امید رہتی ہے، اگر وہ کاٹا جائے تو پھر پھوٹ نکلے گا اور اس کی نرم نرم ڈالیاں موقوف نہ ہوں گی، اگرچہ اس کی جڑ زمین میں پرانی ہو جائے اور اس کا تنا مٹی میں گل جائے تو بھی پانی کی بو پاتے ہی وہ شگوفے لائے گا اور پودے کی طرح شاخیں نکالے گا۔ لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کہاں رہا؟ آپ ہمیں ان آیات کے متعلق بتائیے۔ ایوب کی زندگی درخت جیسی تھی، یعنی اگر اس کو کاٹ بھی دو تو اس کو امید تھی کہ وہ پھر ہرا بھرا ہوگا، اس کے شگوفے برباد نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا کہ درخت کی جڑیں سالوں سے زمین کے اندر ہیں، جب ان کو پانی ملے گا تو وہ پھر بڑھیں گی اور اس پر پھول آئیں گے۔ اسے امید تھی کہ درخت کٹنے کے بعد بھی وہ دوبارہ ہرا بھرا ہوگا، یعنی موت سے اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوگا، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اسی باب کے 14ویں آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر آدمی مر جائے تو کیا پھر وہ جیسا جائے گا؟ وہ اپنی جنگ کے کل ایام میں منتظر رہتا ہے جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا۔ اسی خیال کا اظہار 19ویں باب کی آیت میں کیا گیا ہے، 26ویں آیت میں، اور اپنی خال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، یعنی موت اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو کہ الہی زندگی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مہمان کیا کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ ہمیں صرف تب اطمینان حاصل ہوتا ہے جب ہم خدا سے پیدا ہوں۔ مجھے 15ویں آیت بہت پسند آئی۔ دیکھو وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا، بہرحال میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا۔ یہاں اس کو کسی بات کی سمجھ نہیں تھی، تب بھی اس نے خدا پر بھروسہ کیا۔ اس کو سمجھ نہیں تھی، پھر بھی اس نے خدا کی بھلائی اور شفقت پر بھروسہ کیا۔ جی 13ویں باب کی 15ویں آیت میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیحی سب چیزوں کا واحد حل ہے۔ مشکل کتنی بھی بڑی ہو، ہمیں چاہیے کہ اپنی آنکھیں صرف خداوند پر لگائیں۔ میں نے سیکھا کہ ایوب کو خداوند کے ہاتھ کے نیچے بوجھ محسوس ہوا، تب بھی وہ اس کے پاس ہی آیا۔ اسے خداوند کے ہاتھ سے دکھ ملا، پر اس کے پاس خداوند کے علاوہ کوئی پناہ نہیں تھی۔ وہ بچوں کی طرح ہے، جب باپ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے اس کو سزا دے، بیٹا پھر بھی اپنے باپ کے پاس آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہر حالات میں یوں ہی کریں، بے شک وہ سب حالات خداوند کی طرف سے ہوں، اس میں پناہ لیں، کہیں خداوند ہمارا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے بھی ایوب کی یہ بات بہت پسند آئی، حالانکہ اس کے دوستوں نے بے وقوفی سے بات کی، پر اس کو خداوند پر بھروسہ تھا اور اس کے پاس مصلحت اور دانائی ہے، تو اس نے خداوند پر اعتماد کیا اور ہر حال میں اس پر اپنی نگاہ رکھی۔ وہ خدا کے آگے جھکا اور اس نے اپنی آنکھیں صرف خدا کی طرف لگائیں۔ صحیح۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، ایوب کے کئی سوال تھے۔ سوال ہونا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر حالات میں الجھ کر آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات آئیں تو انہیں خدا کے سامنے رکھیں۔ عزیزوں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور نہ ان کی سنیں۔ ایوب نے کہا، تم سب کے سب نکمے طبیب ہو۔ ہر شخص نے ایوب کو اس کی بیماری کے لیے مختلف دوا دی، لیکن وہ صحت یاب نہ ہوا۔ طبیبوں کا خیال تھا کہ وہ دوا اثر کرے گی، پر ایوب کی بیماری کی دوا وہ نہیں تھی۔ لوگ آپ کو نصیحت دیتے ہیں جو آپ کے لیے مناسب نہیں۔ جو آپ کے حالات کو سمجھتا ہے وہی یہ کر سکتا ہے، وہی آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ مجسم کلام۔ اس نے بتایا کہ خدا کیسا دکھتا ہے، وہ ہمیں پیار کرتا اور ہماری پرواہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو خدا کے بارے میں جاننا ہے تو لوگوں کی باتیں مت سنیں، بلکہ بائبل کو پڑھیے کہ خدا نے کیا کہا۔ خداوند یسوع مسیح سے پوچھیں، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے ظاہر کیا۔
اگلی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ سب کو برکت دے. بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي، اشفي جروحي، واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي، اشفي جروحي، واكشف كل خبايا بنورك. तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम.